السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گنگو اور خالد کچھ فاصلے پر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جے رام نے انہیں آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا اور پھر اشارے سے اپنے پاس بلا لیا۔ جب قریب پہنچی تو اس نے کہا، آپ کو کہیں پھر سے شک نہ ہو جائے کہ میں کوئی سازش کر رہا ہوں۔ مایا کہتی ہے کہ وہ نہید کے تندرست ہونے تک یہی رہنا چاہتی ہے اور میں بھی بعض مصلحتوں کی بنا پر اسے یہاں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں چند دنوں تک اسے لے جاؤں گا۔ ممکن ہے کہ مجھے بھی زبیر کے ساتھ فرار ہونا پڑے اور میں ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ آ ملوں۔ اب مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ممکن ہے کہ راجہ پرتاپ رائے کے شہر میں پہنچنے ہی ہمیں ملاقات کے لیے بلا لے۔ میرا غیر حاضر ہونا ٹھیک نہیں۔ خالد نے کہا، آپ ذرا ٹھہریے، نہید ایک خط لکھ رہی ہے۔ آپ یہ خط زبیر کو آزاد کروانے کے بعد اس کے حوالے کر دیں تو جلدی سے وہ خط لے آؤ۔ مجھے بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ برہمن آباد کے قریب پہنچ چکے ہوں گے۔ گنگو نے کہا، تم فکر نہ کرو، ہم ان سے پہلے تمہیں ایک آسان راستے سے برہمن آباد پہنچا دیں گے۔ جے رام نے کہا، میں فقط آپ کا ایک ساتھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ برہمن آباد میں سے اسے کوئی نہ پہچانتا ہو۔ اگر کوئی نازک وقت آیا تو میں اسے آپ کے پاس اطلاع دینے کے لیے روانہ کر دوں گا۔ گنگو نے کہا، آپ واسو کو لے جائیں۔ دوپہر کے وقت جے رام واسو کی رہنمائی میں جنگل عبور کر رہا تھا۔ برہمن آباد سے ایک کوس کے فاصلے پر جے رام کو اپنا قافلہ دکھائی دیا۔ اس نے واسو کے ساتھ قافلے میں شریک ہونا خلاف مصلحت سمجھتے ہوئے اپنا راستہ تبدیل کر دیا اور دوسرے دروازے سے شہر میں داخل ہوا۔ برہمن آباد میں نارائن داس نامی ایک نوجوان اس کا پرانا دوست تھا۔ جے رام نے واسو کو اس کے گھر ٹھہرا کر شاہی مہمان خانے کا رخ کیا۔ تھوڑی دیر بعد پرتاپ رائے سپاہیوں اور قیدیوں سمیت وہاں پہنچ گیا۔ اس نے جے رام کو دیکھتے ہی کہا، مجھ سے تم نے شکار کا بہانہ کیوں کیا؟ تم نے یہ صاف کیوں نہ بتایا کہ تم مجھ سے پہلے مہاراج سے ملنا چاہتے تھے؟ اب بتاؤ، تمہاری بہن کی کہانی سننے کے بعد مہاراج نے کیا کہا؟ میں ابھی تک مہاراج سے نہیں ملا اور نہ ہی یہ میری نیت تھی۔ پرتاپ رائے نے مطمئن ہو کر کہا، جے رام، میرا خیال ہے کہ اپنی بہن کے غائب ہو جانے کے متعلق تم نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ میں عربوں کے علاوہ سرندیپ کے قیدیوں سے بھی پوچھ چکا ہوں، وہ سب تمہارے پہلے بیان کی تصدیق کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے راجہ سے شکایت کی کہ تمہاری بہن کے علاوہ ایک اور مسلمان لڑکی بھی جہاز سے غائب ہوئی ہے تو ممکن ہے کہ راجہ مجھے اس بات کا ذمہ دار ٹھہرائے۔ میں راجہ کے سامنے یہ بھی کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میری بہن جہاز پر نہیں تھی اور نہ ہی مسلمان لڑکی کے غائب ہو جانے کا واقعہ صحیح ہے، لیکن جب قیدی یہ شکایت کریں گے کہ وہ جہاز سے غائب ہوئی ہے تو تمہارا بیان راجہ کو مطمئن نہ کر سکے گا۔ جے رام نے پریشان ہو کر کہا، آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلے آپ نے زبیر اور علی کو اذیت پہنچا کر مجھے یہ تسلیم کرنے پر مجبور کیا کہ میری بہن غائب نہیں ہوئی، اور اب آپ یہ ثابت کرنے پر مصر ہیں کہ عرب لڑکی اور میری بہن جہاز سے غائب ہوئی ہیں۔ پرتاپ رائے نے جواب دیا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی مجبوری ہے جس نے تمہیں اپنی بہن کا راز چھپانے پر مجبور کیا ہے؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ زبیر میرا مہمان تھا، اس نے میری جان بچائی تھی اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس واقعہ کی آڑ لے کر اسے اذیت پہنچائیں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ تم صرف زبیر کی خاطر اپنے صحیح دعوی سے دستبردار ہوئے۔ تم زبیر کی دوستی پر اپنی بہن کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن تمہارا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ تمہاری بہن کو میں نے اغوا کیا ہے، اور صرف تمہاری بہن ہی نہیں بلکہ ایک عرب لڑکی اور لڑکے کی غائب ہو جانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ جے رام نے جواب دیا، نہیں، مجھے آپ کے متعلق جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو چکی ہے۔ کب؟ جے رام نے اچانک محسوس کیا کہ پرتاپ رائے اس کے لیے پھر ایک نیا پھندا تیار کر رہا ہے۔ اس نے چونک کر کہا، آخر ان باتوں سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں راجہ کے سامنے اپنی بہن کا ذکر نہیں کروں گا۔ پرتاپ رائے نے سرمہری سے جواب دیا، تم جو کچھ خود نہیں کہنا چاہتے وہ عربوں کی زبان سے کہلواؤ گے، اس سے میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پہلے جس راز کو تم ظاہر کرنا چاہتے تھے اسے میں چھپانا چاہتا تھا، اب جس راز کو تم چھپانا چاہتے ہو اسے میں ظاہر کرنے پر مجبور ہوں۔ میرے متعلق اگر تمہاری غلط فہمی دور ہوئی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے اور وہ میں وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ تم ایک عرب کے لیے اتنی بڑی قربانی دے سکتے ہو، کوئی عقل مند آدمی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ تو تمہارا یہ مطلب ہے کہ میں نے خود اپنی بہن کو کہیں غائب کر دیا ہے؟ تمہاری بہن کا مسئلہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن عرب لڑکی کا سراغ لگانے کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔
بہت ممکن ہے تمہاری طرح عربوں نے بھی راجا کو مجھ سے پسند کرنے کے لیے ایک لڑکی کے غائب ہو جانے کا بہانہ تراشا ہو، لیکن اگر دربار میں اس کے غائب ہو جانے کا سوال اٹھایا گیا تو ہم میں سے کسی ایک کو یہ ذمہ داری اپنے سر پر لینی پڑے گی۔ جے رام نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، جس طرح میں نے آپ سے انتقام لینے کے لیے اپنی بہن کے غائب ہو جانے کا جھوٹا افسانہ تراشا تھا، اسی طرح انہوں نے بھی مجھے آپ کا شریک کار سمجھ کر محض انتقام لینے کے لیے یہ بہانہ تلاش کیا ہے۔ میں زبیر کو سمجھا سکتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ میرے کہنے پر راجا کے سامنے جھوٹی شکایت نہیں کرے گا۔ پرتاپ رائے نے بے رخی سے کہا، تم کسی قیدی سے بات نہیں کر سکتے۔ میں نے سپاہیوں کو حکم دیا ہے کہ راجا کے سامنے پیش ہونے سے پہلے تمہیں اپنا صندوق کھول کر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ جے رام کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن فوج کے ایک افسر نے آ کر پرتاپ رائے کو اطلاع دی کہ مہاراج آپ کو یاد فرماتے ہیں۔ جے رام نے پرتاپ رائے کے ساتھ جانا چاہا، لیکن اس نے کہا، مہاراج نے مجھے یاد فرمایا ہے، تمہیں نہیں۔ تم اطمینان سے بیٹھے رہو، جب تمہیں بلایا جائے گا میں تمہارا راستہ نہیں روکوں گا۔ پرتاپ رائے جہاز سے لوٹا ہوا مال اٹھوا کر چلا گیا اور جے رام پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ زبیر باقی قیدیوں کے ساتھ ہی ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ٹہلتے ٹہلتے اندر جا کر دیکھا، لیکن پہرے دار نے اسے ایک طرف دھکیلتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ جے رام سے ایک معمولی پہرے دار کا یہ سلوک دیکھ کر زبیر اور اس کے ساتھیوں کو یقین ہونے لگا کہ وہ اس کے ساتھ ایک ہی کشتی پر سوار ہے۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے راجا کے ایک سپاہی نے جے رام کو اطلاع دی کہ مہاراج آپ کو بلاتے ہیں۔ جے رام کاٹھیاوار کے راجا کا تحائف کا صندوق اٹھوا کر راجا کے محل میں پہنچا۔ پہرے دار اسے محل کے ایک کمرے میں لے گئے۔ راجا دھار سنگ کے مرمر کے چبوترے کے اوپر سونے کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ پرتاپ رائے کے علاوہ دیبل کا حاکم اعلیٰ اور سیناپتی اودھے سنگھ اور اس کا نوجوان بیٹا بھیم سنگھ جو اردور سے راجا کے ساتھ آئے تھے۔ اردور سندھ کا دارالحکومت ضلع نواب شاہ میں بیرانی کے قریب ایک قدیم شہر کے کھنڈرات میں موجود ہے، جسے دلور کہا جاتا ہے۔ بعض محققین کے خیال میں دلور اردر یا ارور کی بگڑی ہوئی صورت ہے، لیکن بعض تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ اردور کا شہر موجودہ روہڑی کے آس پاس آباد تھا اور دریائے سندھ نے اس کا نام و نشان تک نہیں چھوڑا۔ راجا دہار سنگھ سنگ مرمر کے چبوترے کے اوپر سونے کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ پرتاپ رائے کے علاوہ دیبل کا حاکم اعلیٰ اور سیناپتی اودھے سنگھ اور اس کا نوجوان بیٹا بھیم سنگھ جو اردور سے راجا کے ساتھ آئے تھے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ جے رام نے راجا کو 3 بار جھک کر پرنام کیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ 2 سپاہیوں نے اپنوس کا صندوق راجا کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ جے رام نے راجا کے حکم سے صندوق کھولا۔ راجا نے جواہرات پر ایک سرسری نگاہ ڈالی، پھر پرتاپ رائے کی طرف دیکھا اور جے رام سے سوال کیا، ہم نے سنا ہے کہ تم عربوں کی حمایت کرنا چاہتے ہو۔ تم نے ہمارے متعلق یہ بھی کہا ہے کہ ہم عربوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور تم نے ہمارے وفادار پرتاپ رائے پر تہمت لگانے کے لیے ایک عرب لڑکی اور اپنی بہن کو کہیں چھپا دیا ہے۔ جے رام نے جواب دیا، انداتا مجھے یہ یقین نہ تھا کہ پرتاپ رائے نے آپ کے حکم سے ان کے جہازوں کو لوٹا ہے۔ ان کا دیبل ٹھہرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے راستے میں بحری ڈاکوؤں سے چھڑایا تھا۔ دیبل میں انہیں اپنے مہمان بنا کر لایا تھا، اور اپنے مہمانوں کی رکشا ایک راجپوت کا دھرم ہے۔ عرب لڑکی اور اپنی بہن کے متعلق میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جب جہاز لوٹے جا رہے تھے میں ایک کوٹری میں بند تھا۔ تم نے پرتاپ رائے سے یہ بھی کہا کہ تم نے عربوں کو اس کی قید سے چھڑانے کے لیے یہ بہانہ تراشا تھا۔ انداتا میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن راجا نے سخت لہجے میں کہا، ہم کچھ نہیں سننا چاہتے۔ اگر عربوں نے شکایت کی کہ جہاز پر سے ان کی ایک لڑکی غائب ہوئی ہے تو تمہیں اس لڑکی کو ہمارے حوالے کرنا پڑے گا۔ مہاراج، اگر عرب مجھ پر یہ شبہ ظاہر کر دیں کہ لڑکی کو میں نے اغوا کیا ہے تو میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم تمہاری چال اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اگر عربوں نے تمہیں قصوروار نہ ٹھہرایا تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ تم نے ان کی مرضی سے لڑکی کو کہیں چھپا رکھا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہمارے پاس ایسے طریقے ہیں جن سے انہیں سچ بولنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ انداتا، اگر آپ مجھے قصوروار ٹھہراتے ہیں تو جو سزا جی میں آئے دے لیں، لیکن عربوں کے ساتھ پہلے ہی زیادتی ہو چکی ہے، تو تم ہمارے دشمنوں کے ساتھ دوستی کا دم بھرتے ہو۔ وہ آپ کے دشمن نہیں، وہ سندھ کو عرب کا ایک پرامن ہمسایہ خیال کرتے تھے۔
ورنہ وہ تیبل کے قریب سے بھی نہ گزرتے۔ اگر وہ نیک نیت نہ ہوتے تو جوہرات کا جو صندوق میں کاٹھیا واڑ کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آپ تک نہ پہنچتا۔ راجا نے کہا، کاٹھیا واڑ کے جواہرات سرندیپ کے جواہرات کے مقابلے میں پتھر معلوم ہوتے ہیں۔ مہاراج، میں جوہری نہیں، ایک سپاہی ہوں، میں پتھروں کو نہیں پہچانتا، لیکن آپ کے دوست اور دشمن کو پہچانتا ہوں۔ میں ان پتھروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں مہاراج کاٹھیا واڑ کی دوستی کا پیغام لایا ہوں۔ ان پتھروں کی قیمت اگر ایک کوڑی بھی نہ ہو تو بھی جو ہاتھ آپ کے سامنے یہ ناچیز تحائف پیش کر رہا ہے بہت قیمتی ہے۔ لیکن پرتاپ رائے نے عرب جیسی پرامن اور طاقتور ہمسایہ سلطنت کے جہاز لوٹ کر جو کچھ آپ کے لیے حاصل کیا ہے وہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ انتہا آپ کو مسلمانوں سے دشمنی مول لینے سے پہلے بہت سوچ بچار سے کام لینا چاہیے۔ ان کا ہاتھ ہر ہاتھ سے مضبوط ہے اور ان کا لوہا ہر لوہے کو کاٹتا ہے۔ وہ جیٹ کی آندھیوں کی طرح اڑتے ہیں اور ساون کے بادلوں کی طرح چھا جاتے ہیں۔ ان کے مقابلے پر آنے والوں کو نہ سمندر بنا دے سکتا ہے نہ پہاڑ۔ ان کے گھوڑے پانی میں تیرتے ہیں اور ہوا میں اڑتے ہیں۔ آپ نے برسات میں دریائے سندھ کی لہریں دیکھی ہیں، لیکن ان کی فتوحات کا سیلاب اس سے کہیں زیادہ تند اور تیز ہے۔ راجہ طاہر کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے چلا کر کہا، ڈرپوک گیدڑ، تمہاری رگوں میں راجپوت کا خون نہیں۔ میرے ملک میں تمہارے جیسے بزدل آدمی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ انداتا، میں اس وقت مہاراج کاٹھیا واڑ کا ایلچی ہوں۔ میں خود ایسے ملک میں نہیں رہنا چاہتا جس میں دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست خیال کیا جائے۔ کاٹھیا واڑ کا راجہ اگر خود بھی یہاں موجود ہوتا تو بھی یہ الفاظ سننے کے بعد میں اس کا سر قلم کروا دیتا۔ پرتاپ رائے، اسے لے جاؤ، ہم کل اس کی سزا کا فیصلہ کریں گے اور صبح عربوں کے سرغنہ کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ پرتاپ رائے نے سپاہیوں کو آواز دی اور 8 آدمی ننگی تلواریں لے کر آ موجود ہوئے۔ پرتاپ رائے نے جے رام کو چلنے کا اشارہ کیا۔ جے رام ننگی تلواروں کے پہرے میں پرتاپ رائے کے آگے چل دیا۔ اودھے سنگھ جے رام کی تقریر کے دوران یہ محسوس کر رہا تھا کہ ایک سربراہ نوجوان اس کے اپنے خیالات کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اس نے کہا، انداتا، اگر مجھے اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ راجا نے جواب دیا، تمہارے کہنے کی ضرورت نہیں، ہم اسے ایسی سزا دیں گے جو برہمن آباد کے لوگوں کو دیر تک نہ بھولے۔ اودھے سنگھ نے کہا، لیکن مہاراج، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو کچھ کہا نیک نیتی سے کہا ہے۔ ہمیں چند ہاتھیوں اور جواہرات کے لیے عربوں کے ساتھ دشمنی مول نہیں لینی چاہیے۔ ہمیں اپنی طاقت پر بھروسہ ہے، لیکن عرب نہایت سخت جان دشمن ہیں۔ راجا نے کہا، اودھے سنگھ، ایک گیدڑ کی چیخیں سن کر تم بھی گیدڑ بن گئے؟ یہ عرب اونٹنیوں کا دودھ پینے والے اور جو کہ روکھی سکھی روٹی کھانے والے ہمارے مقابلے کی جرت کریں گے؟ مہاراج، وہ اونٹنیوں کا دودھ پی کر شیروں سے لڑتے ہیں جو کہ روٹی کھا کر پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ اونٹوں پر چڑھ کر ہمارے ہاتھیوں کے مقابلے کے لیے آئیں گے؟ انداتا، برا نہ مانیے، ان کے اونٹ ایران کے ہاتھیوں کو شکست دے چکے ہیں۔ راجا نے غصے میں آ کر کہا، اودھے سنگھ، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی کہ تم عربوں کے متعلق سنی سنائی باتوں سے مرعوب ہو جاؤ گے۔ ہم عرب کی ساری آبادی سے زیادہ سپاہی میدان میں لا سکتے ہیں۔ راجپوتانہ کے تمام راجا ہمارے اشارے پر گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہوں گے۔ اودھے سنگھ نے کہا، مہاراج، مجھے ان کا خوف نہیں، لیکن یہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں سوئے ہوئے فتنے کو جگانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دوسروں کی مدد کے بھروسے پر ایک طاقتور دشمن سے لڑائی مول لینا ٹھیک نہیں۔ اودھے سنگھ، تم بار بار کیا کہہ رہے ہو؟ سندھ کے سامنے عرب کے صحرائی ایک طاقتور دشمن کی حیثیت ہرگز نہیں رکھتے۔ آخر عربوں میں کیا خوبی ہے جو ہمارے سپاہیوں میں نہیں؟ مہاراج، ایسے دشمن کا کوئی علاج نہیں جو موت سے نہ ڈرتا ہو۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہ ہو تو آپ قیدیوں میں سے ایک عرب کو لا کر اس کا امتحان لے لیں۔ تلواریں ان کے کھلونے ہیں۔ راجا نے اودھے سنگھ کی طرف دیکھا اور کہا، کیوں بھیم سنگھ، تمہارا بھی یہی خیال ہے ہمارے سپاہی عربوں کے مقابلے میں کمزور ہیں؟ بھیم سنگھ نے جواب دیا، مہاراج، پتا جی عربوں کے ساتھ پرامن رہنے میں بھلائی سمجھتے ہیں، ورنہ ہم نے بھی تلواروں کے سائے میں پرورش پائی ہے۔ اگر عرب موت سے نہیں ڈرتے تو ہمیں مارنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ راجا نے کہا، شاباش، دیکھا اودھے سنگھ، تمہارا بیٹا تم سے بہادر ہے۔ اودھے سنگھ نے جواب دیا، مہاراج کے منہ سے یہ سن کر مجھے خوش ہونا چاہیے،
لیکن سیناپتی کے فرائض کا احساس مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں مہاراج کے سامنے آنے والے خطرات کو گھٹا کر پیش نہ کروں۔ بھیم سنگھ ابھی بچہ ہے، اس نے عربوں کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن میں مکران کی جنگ میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ عام عرب سپاہی ہمارے بڑے بڑے پہلوانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ مکران پر عربوں نے کل 600 سواروں کے ساتھ حملہ کیا تھا اور راجا کے 4000 سپاہیوں کو تنکوں کی طرح بہا کر لے گئے تھے۔ جے رام کو آپ دیر سے جانتے ہیں، ہمارے نوجوانوں میں اس سے بڑھ کر تلوار کا دھنی اور کوئی نہیں۔ اگر وہ عربوں سے اس قدر مرعوب ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ بزدل ہے یا مہاراج کا نمک حرام ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ عربوں سے بگاڑ کے خطرے کا صحیح اندازہ کر چکا ہے۔ راجا نے تلخ لہجے میں کہا، تم میرے سیناپتی ہو، وزیر نہیں، اور میں ان کے معاملات میں تمہاری سمجھ سے کام نہیں لینا چاہتا۔ اگر بڑھاپے میں تمہاری ہمت جواب دے چکی ہے تو تمہیں اس عہدہ سے سبق دوش کیا جا سکتا ہے، اور تمہیں یہ بھی حق نہیں کہ تم جے رام جیسے سرکش، گستاخ اور بزدل کی سفارش کرو۔ وہ جو کچھ ہمارے سامنے کہہ چکا ہے وہ اسے بڑی سے بڑی سزا دینے کے لیے کافی ہے۔ ادے سنگھ راجا کے تیور دیکھ کر سہم گیا۔ اس نے کہا، مہاراج میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو میرے متعلق غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے اتنی باتیں کرنے کی جرأت اس لیے کی کہ ابھی تک آپ نے عرب کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا۔ اگر آپ اعلان جنگ کر چکے ہیں تو میرا یہ فرض ہے، اور صرف میرا ہی فرض نہیں بلکہ ہر سپاہی کا فرض ہے کہ آپ کی فتح کے لیے اپنی جان قربان کر دے۔ جے رام کی گستاخی کا مجھے افسوس ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وقت آنے پر وہ بھی ایک وفادار راجپوت ثابت ہوگا۔ اگر آپ عربوں کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو ہمیں آج سے ہی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم عربوں کو ایسی شکست دیں کہ وہ پھر سر اٹھانے کے قابل نہ ہو سکیں۔ اس مقصد کے لیے ہمیں افواج منظم کرنے کے علاوہ شمالی اور جنوبی ہندوستان کے تمام چھوٹے اور بڑے راجوں کا تعاون حاصل کرنا چاہیے۔ وہ سب آپ کا لوہا مانتے ہیں اور آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو کر لڑنا اپنے لیے باعث فخر سمجھیں گے۔ ہمیں کاٹیاواڑ کے راجوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے آپ کو تحائف نہیں بھیجے، خراج بھیجا ہے۔ اگر آپ جے رام کا جرم معاف کر دیں تو اس کی وساطت سے جنگ میں بھی ہمارا مہاراجہ کاٹیاواڑ کا تعاون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ راجا نے قدرے مطمئن ہو کر کہا، اب تم ایک راجپوت کی طرح بول رہے ہو، لیکن جے رام عربوں کے ساتھ مل چکا ہے۔ اگر اسے معاف بھی کر دیا جائے تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا؟ ہاں، میں نے یہ سنا ہے کہ وہ ایک عرب نوجوان کی دوستی کا دم بھرتا ہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے اور اسے تلوار کے مقابلے میں مغلوب کر لے تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ مہاراج، وہ آپ کا اشارہ پا کر پہاڑ کے ساتھ ٹکر لگانے کے لیے بھی تیار ہوگا۔ بہت اچھا، ہم تمہاری سفارش پر اسے موقع دیں گے۔ کل ہم جے رام کی نیک نیتی کے علاوہ تلوار چلانے میں ایک عرب کی مہارت بھی دیکھ لیں گے۔ راجا نے اس کے بعد مجلس برخاست کی اور اٹھ کر محل کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن راجا دھڑ نے برہمن آباد کے محل کے ایک کشادہ کمرے میں دربار منعقد کیا۔ سندھ کے دارالحکومت اردر سے اس کا وزیر بھی برہمن آباد پہنچ چکا تھا۔ وزیر، سیناپتی اور برہمن آباد کے عمرا حسب مراتب تخت کے قریب کرسیوں پر رونق افروز تھے۔ وزیر اور سیناپتی کے بعد تیسری کرسی، جس پر پہلے برہمن آباد کا گورنر بیٹھتا تھا، اب دیبل کے گورنر کو دی گئی تھی، اور برہمن آباد کا گورنر راجا سے چند بالش دور ہو جانے پر یہ محسوس کر رہا تھا کہ قدرت نے راجا اور اس کے درمیان پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں۔ راجا کے بائیں ہاتھ 5ویں کرسی پر بھیم سنگھ براجمان تھا، باقی عمرا بائیں طرف دوسری قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کرسیوں کے پیچھے 15-20 عہدیدار دائیں بائیں 2 قطاروں میں کھڑے تھے۔ تخت پر راجا کے دائیں اور بائیں 2 رانیاں رونق افروز تھیں۔ ایک حسین و جمیل لڑکی راجا کے پیچھے سراہی اور جام لیے ہوئے کھڑی تھی۔ درباری شاعر نے مترنم آواز میں راجا کی تعریف میں چند اشعار پڑھے۔ اس کے بعد کچھ دیر رقص و سرور کی محفل گرم رہی۔ راجا نے شراب کے چند جام پیے اور قیدیوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی زبیر کو پایا زنجیر دربار میں لے آئے۔ اس کی تھوڑی دیر بعد جے رام داخل ہوا۔ زبیر کی طرح اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیریں نہ تھیں، لیکن اس کے آگے پیچھے ننگی تلواروں کا پہرا زبیر کو یہ یقین دلانے کے لیے کافی تھا کہ اس کی حالت اس سے مختلف نہیں۔ راجا نے پرتاپ رائے کی طرف دیکھا۔ یہ ہماری زبان جانتا ہے؟
اس نے اٹھ کر جواب دیا، جی مہاراج، یہ اجنبی زبانیں سیکھنے میں بہت ہوشیار معلوم ہوتا ہے۔ راجا نے زبیر کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ زبیر، اس نے جواب دیا۔ راجا نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ تم ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بے چین تھے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیبل کی بندرگاہ پر ہمارے جہاز کیوں لوٹے گئے اور ہمیں قیدی بنا کر ہمارے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ راجا نے قدرے بے چین ہو کر جواب دیا، نوجوان، ہم پہلے سن چکے ہیں کہ عربوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں، لیکن تمہیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی خاطر ذرا ہوش سے کام لینا چاہیے۔ زبیر نے کہا، ہمارے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، اگر آپ کو اس کا علم نہیں تو یہ بات اور ہے، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ دیبل کے گورنر نے بغیر کسی وجہ کے ہم پر دست درازی کی۔ اگر آپ کو ہمارے متعلق کوئی غلط فہمی ہو تو ہم اسے دور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر سندھ کی طرف سے یہ قدم ہماری غیرت کا امتحان لینے کی نیت سے اٹھایا گیا ہے تو ہم ولی سندھ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے اچھوت نہیں، جن کی فریاد ان کے گلوں سے باہر نہیں آ سکتی۔ آج تک ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی جرت کسی نے نہیں کی، اور سندھ کی سلطنت کو میں ایسی سلطنت نہیں سمجھتا جو ایران کی زرہیں اور روما کی خود کانٹے والی شمشیروں کی ضربیں برداشت کر سکے۔ وہ قوم جو روئے زمین کے ہر مظلوم کی داد رسی اپنا فرض سمجھتی ہے، اپنی بہو بیٹیوں کی بے عزتی پر خاموش نہیں بیٹھے گی۔ راجا نے وزیر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، سنو، ایک قیدی ہمارے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے۔ وزیر نے جواب دیا، مہاراج، یہ عرب بہت باتونی ہیں، ایران اور روم کی فتوحات نے انہیں مغرور بنا دیا ہے، لیکن انہیں سندھ کے شیروں سے واسطہ نہیں پڑا۔ زبیر نے جواب دیا، ہم نے دیبل میں شیروں کی شجاعت نہیں دیکھی، لومڑیوں کی مکاری دیکھی ہے۔ زبیر کے ان الفاظ کے بعد تمام درباری ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اودھے سنگھ موقع کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے اٹھا اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، مہاراج، چند دن قید میں رہ کر یہ نوجوان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے، اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس سپاہی کی تلوار کند ہو اس کی زبان بہت تیز ہوتی ہے۔ زبیر غصے کی حالت میں اودھے سنگھ کی دوستانہ مداخلت کا مطلب نہ سمجھ سکا اور بولا، مجھ پر پیچھے سے وار کیا گیا ہے، ورنہ میری تلوار کے متعلق تمہاری یہ رائے نہ ہوتی۔ پرتاپ رائے نے اٹھ کر کہا، مہاراج، یہ جھوٹ کہتا ہے، ہم نے اسے لڑ کر گرفتار کیا تھا۔ زبیر نے غصے اور حقارت سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بزدل آدمی، تم انسانیت کا ذلیل ترین نمونہ ہو، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود تمہارے چہرے پر خوف و ہراس کے آثار ظاہر ہیں۔ لومڑی شیر کو پنجرے میں دیکھ کر بھی بدحواس ہے۔ میرا صرف ایک ہاتھ کھول دو اور مجھے میری تلوار دے دو، پھر ان سب باتوں کو میرے اور تمہارے دعوے کی صداقت معلوم ہو جائے گی۔ پرتاپ رائے پھٹی پھٹی نگاہوں سے حاضرین دربار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ برہمن آباد کا گورنر زبیر کی آمد کو تائید غیبی سمجھ رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر دربار کا سکوت توڑا اور کہا، مہاراج، یہ کشتری دھرم کی توہین ہے۔ ایک عرب، معمولی عرب بھرے دربار میں سردار پرتاپ رائے کو بزدلی کا تانا دے۔ آپ سردار پرتاپ رائے کو اجازت دیں کہ وہ اس کا دعویٰ جھوٹا ثابت کر دکھائیں۔ اودھے سنگھ کو پرتاپ رائے سے کم نفرت نہ تھی، لیکن وہ جے رام کو راجا کی عتاب سے بچانا زیادہ ضروری خیال کرتا تھا، اور اسے بچانے کے لیے اس کے ذہن میں یہی صورت تھی کہ جے رام زبیر کا مقابلہ کر کے راجا کے شکوک رفع کر دے کہ وہ عربوں کا دوست ہے۔ اس نے اٹھ کر کہا، مہاراج، برہمن آباد کے حاکم کا خیال درست نہیں۔ سردار پرتاپ رائے کا رتبہ ایسا نہیں کہ وہ ایک معمولی عرب سے مقابلہ کریں، یہ ان کی توہین ہے۔ اس نوجوان کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس ہزاروں نوجوان ہیں۔ اگر مہاراج کو ناگوار نہ ہو تو آپ جے رام کو یہ ثابت کرنے کا موقع دیں کہ وہ ملچ عربوں کا دوست نہیں۔ راجا نے جواب دیا، تم کئی بار جے رام کی سفارش کر چکے ہو، لیکن اس کی باتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ عربوں سے بہت زیادہ مرعوب ہے۔ کیوں جے رام، تم اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے تیار ہو؟ جے رام نے ملتجیانہ انداز میں کہا، مہاراج، میں آپ کے اشارے پر آگ میں کود سکتا ہوں، لیکن زبیر میرا مہمان ہے اور میں اس پر تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ دربار میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ اودھے سنگھ نے دل برداشتہ ہو کر جے رام کی طرف دیکھا۔ راجا نے چلا کر کہا، اس گدھے کو میرے سامنے سے لے جاؤ، اس کا منہ کالا کر کے پنجرے میں بند کر دو اور شہر کی گلیوں میں پھراؤ، کل اسے مست ہاتھی کے سامنے ڈالا جائے گا۔ اودھے سنگھ، تم نے اس عرب کے سامنے ہمیں شرمسار کیا، اور پرتاپ رائے، تم چپ کیوں کھڑے ہو؟ تم دیبل میں اسے نیچا دکھا چکے ہو، اب تمہاری تلوار نیام سے باہر کیوں نہیں آتی؟ تم سب کو سانپ کیوں سونپ گیا؟